وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے نکلتی ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو بیچ سمندر میں آپ کبھی سفر کریں جہاز میں، تو بحری جہاز چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بیچ سمندر میں پہنچتا ہے تو وہ محض ایک چھوٹا سا کھلونا لگتا ہے، اور اتنی بہت ہولناک قسم کی مخلوق چاروں طرف موجیں مارتی ہوئی، اس کے درمیان میں اس دریا کی کوئی، اس سفینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہم انسانوں کو یہ عقل دے رکھی ہے اور سمندر کو مسخر کیا ہے، اس کو مطیع بنا دیا ہمارے، اور کہا کہ ان کی کشتیاں چلنی چاہیے تمہارے سینے پر، اور تم نے ان کے لیے سفر کو آسان بنانا ہے، اور اسی وجہ سے سمندر اپنی موجوں کے ایک خاص حد سے اوپر نہیں اٹھاتا۔ یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، بغیر حکم کے نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں سمندری سفر کی طرف باقاعدہ ایک رہنمائی ملتی ہے، اور تاریخ انسان میں سب سے پہلی کشتی جس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ایک نبی نے بنائی تھی، جسے نوح علیہ السلام، جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ نبیوں نے سب سے پہلے اس فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کو لوگوں کے سامنے بنا کر ایک بہت عظیم الشان قسم کی کشتی، اس کو ایک نمونہ اور مثال بنا کے پیش کر دی۔ اور اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بحری بیڑے گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلے اسلامی بیڑے اور بحری بیڑے جو تھے وہ رومیوں نے اور ایرانیوں نے تخلیق نہیں کیے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں نے بنائے تھے، اور سب سے مضبوط ترین بیڑا وہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے، اور یورپ تک اس سفر کیا کرتا تھا، تجارتی حوالے سے بھی اور لشکری اور عسکری حوالے سے بھی۔ اس وجہ سے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ کشتی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، اس لیے کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، ساری زمینوں میں ہر جگہ پر جاؤ، مختلف جزیروں میں، مختلف بر اعظموں میں جاؤ اور اس کے فضل کو تلاش کرو، اور یہ فضل اس لیے تلاش کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر سکو، اس کی بڑائی کا اظہار کر سکو، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکو، اور یہی اس کا شکر ہے۔ سامعین محترم، ایک ایک آیت میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس پر جتنا کہا جائے اور جتنا سوچا جائے کم ہے، اور یہ بات میں نے کئی بار آپ سے ذکر کی، اور بار بار اس کے ذکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، جو موجود ہیں اس کو یاد کریں، بجائے اس کے کہ جو موجود نہیں ہیں اس کے غم میں اپنے آپ کو مبتلا کریں۔ ہماری پریشانی اور ہماری ناشکری کا ایک سب سے بڑا انداز یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کو بالکل یاد نہیں کرتے، اور جو چیز موجود نہیں ہے ہمیشہ اسی کے غم میں گھلے جاتے ہیں، اور اسی کی پریشانی میں مبتلا ہو کر بے شمار قسم کے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ نہ صرف گناہوں میں بلکہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر بیمار کرتے ہیں، ذہنی طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے دفتروں میں اور ہمارے گھروں میں صرف اس وجہ سے گزرتا ہے، اور وہ ضائع ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز مل گئی، اور فلاں کو یہ گریڈ مل گیا، اور فلاں کو یہ دولت مل گئی، اور فلاں کو یہ نعمت مل گئی، اور میرے پاس ابھی تک نہیں آیا۔ 20 گھنٹے ہم اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے صرف اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو موجود ہے اس کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے بارے میں غور کیا جائے، جو موجود نہیں ہے اس کے غم میں پریشان ہو کر اور اپنا قیمتی وقت اور اپنی قیمتی صلاحیتیں اور اپنی قیمتی عمر اور سرمایہ اس کو ضائع مت کریں۔ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو آسانی اور راحت دینا چاہتے ہیں تو جو موجود نہیں ہے اس پر گھنٹوں بحث کرنا اور اس پر گھنٹوں شیخ چلی کی طرح منصوبے بنانا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں جو ایک محدود گیدرنگ ہوتی ہے اس میں تذکرہ بھی کیا تھا، لیکن وہ بات ایسی شاندار تھی کہ دوبارہ تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ ایک آواز کان میں پڑی، کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کیسا خوش بخت آدمی ہے کہ ساری چیزیں اس کے پاس نعمتیں موجود ہوں گی، کہ چلتے چلتے تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔
اور اس نے بڑا انعام کر رکھا ہے۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ ایک آدمی تھا جس نے اپنے کندھے پر مسواکوں کا ایک گٹا اٹھا رکھا تھا، مسواکوں کا، جس کی کل مالیت بمشکل 150-200 یا 300 روپے ہوگی، بمشکل، زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت یہ ہوگی۔ اور وہ آدمی اپنے ساتھ چلنے والے ایک آدمی سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے عزت دے رکھی ہے اور اس نے کسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر بھی اور اپنے جیسے بے شمار لوگ جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، بہترین غذا، اچھا لباس، اچھے دوست، اچھے ادارے، اچھا گھر، ان میں رہتے ہیں، تو مجھے ان سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ دکھائی دیا کہ جس کے کندھے پر مسواکوں کا ایک گٹھا تھا، کہ جس کے پاس بہت ہی محدود مقدار میں سرمایہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہا تھا۔ شکر یہی ہے کہ جو موجود ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے صحت دے رکھی ہے، اس نے اولاد دے رکھی ہے، اس نے مشکلات سے بچا رکھا ہے، اور اگر مشکلات آ بھی گئی ہیں تو تب بھی مشکلات کے مقابلے میں آسانیاں زیادہ ہی ہیں ہمارے پاس۔ موازنہ ہمیشہ اس بات سے دیکھنا چاہیے۔ حضرات اگلی آیت بہت اہم ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس لیے گاڑا تاکہ زمین کے اندر جو زلزلہ ہے، اس کے اندر جو ایک لرزش اور بھونچال اور بے قراری زمین کے اندر مسلسل پائی جاتی ہے، اس کو قابو میں لایا جا سکے، تاکہ تم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے سموتھلی بسر کر سکو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ پہاڑ تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہر روز۔ اس آیت پر ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسرے زاویے سے ذرا غور کیجئے کہ جس اللہ نے زمین کی ظاہری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے اندر توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کی صورت میں ایک سلسلے بنا دیے ہیں تاکہ اس کے اندر ہلچل، بے قراری، بے چینی ختم ہو جائے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں اور اپنی اخلاقی زندگی میں اور اپنی خاندانی زندگی میں مختلف قسم کی بے قراریوں سے محفوظ ہو سکیں، بھونچالوں سے محفوظ ہو سکیں، پریشانیوں سے محفوظ ہو سکیں؟ اس کے حوالے سے میں نے غور کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ جو مختلف پہاڑی سلسلے ہیں، یہ زمین کی بے قراری کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گاڑ دیے ہیں، اسی طرح کسی بھی مہذب اور ترقی یافتہ اور بہتر معاشرے کے لیے اس کے ادارے پہاڑوں کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے تو انسان اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکیں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو لوگوں کو قرار ملے گا، بے چینی اور بے قراری ختم ہوگی، ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر انسان اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ سارے معاملات چلاتا رہے گا۔ لیکن اگر ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر انسانی زندگی میں قرار نہیں آئے گا، بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی بنیاد پر فساد اور فتنہ اور قتل اور غارت گری اور ظلم اور زیادتی، جتنے بھی نام لینا شروع کر دیں وہ سب کے سب اس کے بعد خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو زمین سے اٹھا دیا جائے گا تو زمین کے اندر پلنے والا جو لاوا ہے وہ ایک بھونچال بن کر پوری زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ انسانی معاشرے میں بننے والے اور بنائے جانے والے مضبوط ادارے جو ہوتے ہیں ان میں تین بہت بڑے ادارے: مقننہ، قانون بنانے والے ادارے; انتظامیہ، قانون کو نافذ کرنے والے ادارے; عدلیہ، اگر کہیں قانون کے نافذ کرنے میں اور قانون بنانے میں کوئی خرابی ہو جائے تو عدلیہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ تینوں پہاڑی سلسلے ہمارے ملک میں اس زلزلے کا شکار ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں توازن برقرار ہو سکے۔ مقننہ کی حالت ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نے پہلے سے بھی آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، دوبارہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ مقننہ کا معنی کیا ہے؟ قانون بنانے والا ادارہ۔ قانون بنانے والے ادارے میں کون لوگ ہونے چاہیے؟ جو سمجھدار ہوں، جو قانون جانتے ہوں، جنہیں پتہ ہو کہ یہ ملک ہے، اس ملک میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔
امانت دار ہوں، ملک کے ساتھ وابستہ ہوں، سچ بولنے والے ہوں، جھوٹ سے گریز کرنے والے ہوں اور باصلاحیت ہوں۔ علم اور حکمت ان کی پہلی بنیاد ہے۔ علم اور حکمت، دانائی، عقل مندی، بہتر پلاننگ، یہ پہلا حصہ اس کا۔ اور ملک کی مقننہ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک 2007 میں کیا اور بی اے جو ہے وہ 2002 میں کیا اور ایم اے جو ہے وہ 2001 میں کیا۔ ترتیبات آ رہی ہیں آج کل ٹی وی چینلز پر، یہ بات آ رہی ہے۔ تو جس شخص کی حالت یہ ہو تو مقننہ کا کیا حال ہوگا، اور ان تنظیموں کا کیا حال ہوگا جن میں اس طرح کے افراد آگے بڑھ رہے ہیں۔